بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 81 آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 256 سے۔ اس میں کچھ اہم مسائل، موضوعات اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے۔ ہم پڑھیں گے قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ، یعنی ہم اللہ کو کیا پیش کریں کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ کیا ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں ایک عقیدہ بنایا ہے کہ فلان بزرگ مجھے اللہ سے قریب کرے گا، فلان عالم مجھے اللہ سے قریب کرے گا، فلان شخص مجھے اللہ سے قریب کرے گا، کیا یہ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ قرآن کے مطابق، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کون سے ذریعے ہے جس کو ہم کان میں لائیں اور ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اور ہم نے ان کو چھوڑ کر کن ذریعوں پر بھروسہ کیا؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ اور تمام مذاہب میں آپ دیکھیں آج یہی سوال ہے کہ جو مذاہب والے وہ انسانوں کے لیے خیر کا باعث کیوں نہیں ہے؟ جو مذہب کے ماننے والے ان کا اخلاق کیوں کمزور؟ جو مذہب کے ماننے والے ان کے معاملات کیوں ٹھیک نہیں؟ یہ سوالات ہوتا ہے نا۔ یہ اس لیے کہ مذہب والے جو ہے نا کچھ اور چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قربت کے حصول کے ذریعے جو بتاتے ہیں نا وہ کچھ اور ہے۔ یہ آج ہم پڑھ لیں گے۔ اور نمبر 2، توحید کی حقیقت پر بات کریں گے اور شرک کی تردید۔ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم و اقتدار پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم اور اس کا اقتدار ہے نا، اس پر بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں نا آیات 254 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک عقیدہ مشرکوں کا ہے، ایک عقیدہ اللہ تمہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، وہ ہے مالی اور جانی قربانی اللہ کی خاطر۔ جب مال کی ضرورت ہو اللہ کے بندوں کو تو آپ نے اللہ کو مال پیش کرنا، اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے بعد، اپنے بچوں کے بعد اگر محبت کرتا ہے تو وہ مال سے کرتا ہے۔ اپنی محبوب چیز کو جب آپ نے اللہ اور اس کے دین پر، اللہ کے بندوں پر آپ نے نچاور کیا، قربان کیا، تو آپ اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندوں کو آپ کی جان کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے ظالموں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، مفسدین نے اللہ کی زمین پر فساد مچایا۔ اب اللہ آپ کو کہتا اگر مجھ سے قریب ہوتے ہو تو اٹھو اور ان ظالموں کے خلاف، ان مفسدین کے خلاف جان کی قربانی دے دو، لیکن اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کر دو، جان کی قربانی دے دو، ظلم کو ختم کرو۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اللہ سے قریب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، انفاق کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ جب ہم سے مانگے ہم اس کو دے دیں تو اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کی بجائے، مال کی بجائے ہم بزرگوں پر صرف جو ہے نا انحصار کریں گے، ایک پائی نہیں دیں گے، لیکن اللہ کے بزرگ ہم کو، یہ نہیں ہوئے گا۔ جان کس کا ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور آج جان جب آپ دو گے تو آپ اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ آپ جان بھی نہیں دیتے اور آپ مال بھی نہیں دیتے، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے قریب۔ من قبل ان یأتی یوم، پہلے اس سے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ، تمہارا یہ مال تم کو کام نہیں آ جائے، یہ پوری دنیا دے دو نا، یہ قابل قبول نہیں ہو جائے۔ آج تمہارا ایک ایک ٹکا، ایک ایک پائی قابل قبول ہے خدا کے حضور اگر اخلاص کے ساتھ ہے۔ کھجور کا ایک دانہ آج دو گے نا اللہ کے ہاں قابل قبول، لیکن کل یہ پوری دنیا دو گے نا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وقت آج اللہ کے بندے بھوکے ہیں نا، آج اللہ کے بندے بھوک سے مر رہے۔ خود ہمارے ملک میں
ہمارے 11 کروڑ انسان غربت کی زندگی سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے کروڑوں بچے جو ہے نا تعلیم سے محروم ہیں. ہمارے پیارے پیارے پھول جیسے بچے وہ بھوک سے مر رہے. آج عمرا سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے, مالداروں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے, استطاعت والوں سے کہہ رہے کہ اے ایمان والوں اٹھو اور زمین سے بھوک کو ختم کر دو. اٹھو, اپنے مال کے ذریعے زمین سے جو ہے نا غربت کو ختم کرو. اپنے بچوں کو جو آپ دے رہے ہو نا تو دوسرے کے بچوں پر بھی کچھ کرم نوازی کرو. اور آپ کہتے ہیں نہیں جی. تو کل آپ کے پیسے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آج اس کو ضرورت. اگر آج تم نے اس فلسفی پر بات کیا تو پہلے عالم اسلام سے بھوک ختم ہو جائے گی, عالم اسلام سے فساد ختم ہو جائے گا, ظلم ختم ہو جائے گا. پھر اس کے برکت سے اس کے پوری دنیا سے جو ہے نا غربت ختم ہو جائے گی. کیا مذہبی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا مذہب کے بڑے بڑے دعوے داروں نے نا انہوں نے بھوک پر کچھ توجہ دی, مسکنت پر توجہ دی, انہوں نے انفاق پر توجہ دی؟ ایک خاص ظاہری وضاقت پر ان کا بالکل توجہ ہے نا, ظاہری رسومات کا پر بالکل توجہ ہے, ظاہری عبادتوں پر پورے توجہ ہے. کیا غربت کے خلاف غربت کے خلاف کوئی توجہ ہے کہ غربت کو ہم نے کس طرح ختم کرنا, مسکنت کو کیسا ختم کرنا؟ تو فرمایا اس دن پھر تمہارا پیسہ کام نہیں آئے گا. ولا خلہ, اور یہ جو تم نے جن جن پر بھروسہ کیا یہ میرا خلیل ہے, میرا دوست ہے, خلیل ہے, یہ مجھ کو جنت میں لے جائے گا. کوئی خلیل ولیل نہیں ہوئے گا. پھر یاد رکھنا, جب آپ اللہ کے خلاف جائے تو اللہ کے خلیل وہ آپ کا ساتھ دیں گے یا خدا کا ساتھ دیں گے؟ ذرا بتائیں. آج اللہ تعالیٰ کے بندے بھوک سے مر رہے اور آپ 1 روپیہ ان کو نہیں دے رہے, تو اللہ کا جو خلیل ہے نا وہ غریب کا ساتھ دے گا, تمہارا ساتھ دے گا, وہ قارون کا ساتھ دے گا. تو اس دن کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی. یہ جو آپ نذرانے چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا آستانوں پر, ایک خاص فرقے کو تم نے جو نا ایک خاص طبقے کو خوش رکھا ہے تم نے, تمہارا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں. اس کے آس پاس لوگ بھوک سے مر رہے اور تم ادھر چڑھاوے چڑھا رہے. لوگوں کے کپڑوں بدن پر کپڑے نہیں اور ادھر زرنگار جو ہے نا تم کپڑے ادھر چڑھا رہے. مندر کے آس پاس لوگ بھوک سے مر رہے اور آپ مندر میں جو ہے نا دودھ لے جا رہے. آپ نے دیکھا نا, تو یہ آپ کو پھر کام نہیں آئیں گے. تمہارا خیال ہے وہ بابا جی, وہ بزرگ صاحب, وہ فلان نا, اگر یہ واقعی میں بزرگ ہے تو یہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا, اور اگر ہے نہیں تو بالکل نہیں دیں گے. پھر تو بالکل نہیں دیں گے. اگر واقعی بزرگ ہے تو بولیں گے نہیں, تم تو اللہ کے طریقے پر نہیں تھے. ولا شفاعت, اور نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نہیں, ان کی شفاعت کو اللہ بالکل قبول کرے گا. سوال ہی پیدا نہیں. جس بزرگ کا ہاتھ میں نے تھاما ہوا ہے نا, یہ بزرگ اپنا ہاتھ مجھ سے الگ نہیں کرے گا, مجھے جنت پہ پہنچائے گا. اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. ہر مذہب والا یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری شفاعت ہوگی. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سب کی شفاعت کرے گی, اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام شفاعت کرے گی. اور ہم بھی کچھ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں نا. تو ایک ایسا آدمی کا پیغمبر کیسی شفاعت کرے گا جس کی امت بھوک سے مر رہی ہے؟ وہ پیغمبر آپ کو چھوڑے گا کہ میری امت بھوک سے مر رہی تھی, میری امت کے بچے بھوک سے مر رہے تھے, میری امت پر ظلم ہو رہا تھا, میری امت کی آزادی چھن گئی تھی, میری امت پر لوگ حکمرانی کر رہے تھے, تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ تم تو توقع رکھتے ہیں نا کہ پیغمبر اسلام شفاعت کرے گا, وہ تمہارے خلاف لڑے گا کہ یہ وہ امیر مسلمان ہے نا, اتنے پیسے کے باوجود اس کے ہمسائے بھوک سے مر رہے تھے, اور یہ طاقتور اپنے آپ کو بول رہا تھا, لیکن حق اور عدل کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کہا. بولے گا؟ نہیں بولے گا پیغمبر. والکافرون هم الظالمون, یہ جو کافر ہے نا, یہ اس طرح کا جو بھروسہ رکھتے, یہ کافر ہے اصل میں, جن کو اللہ نے مال دیا اور یہ اتنے ناشکر ہے کہ اس مال میں سے اللہ کے کہے پر اللہ کے بندوں کو جو ہے نا معروم رکھتے. کیا معروم رکھتے؟ بلکہ اپنے مال کے زور پر استحصال کرتے.
اب ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے قربانی کرنا ہے نا، ان کو معلوم ہے نا ان قارونوں کو، تو یہ کیا کرتے، ایک مصنوعی مارکیٹ کو اپنے ہاتھ میں لیتے، جو 40,000 روپے کی چیز ہے یہ 80,000 روپے بیچتے، اور ہر چیز کو مہنگا کرتے نہیں کرتے۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ آج اپنے پیسوں کی بلبوتے پر یہ بھوک کو ختم کرتے تھے، یہ تو اور بھوک کو فروغ دیتے۔ تو یہ ناشکری نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے زندگی دی، میں نے زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں استعمال، مجھے اللہ نے مال دیا، میں نے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں، میں تو ناشکرا ہوں۔ تو یہ ناشکرا تو ظالم ہوتا۔ جی بولے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہو وہ سب طلاق کے نام میں خرچ کرتے ہیں۔ تاریخ ہے بعض کو یہ بتا کہ خلیفہ جو ہے ایک ایسے شخص جو قرآن کی آیت بتا رہا ہے بالکل ضرورت سے جو زائد ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھروسہ کیا اس روایت پر؟ یہ تو من گڑت روایت، یعنی جتنے صحابہ ہیں وہ سب جو ہے نا ابو ذر غفاری سے جو نا خار کھاتے، کوئی اس کو ملک بدر کر رہا ہے، کوئی اس کو شہر بدر رہا ہے، کوئی اس کو ادھر بیچ رہا ہے، کوئی اس کو ایسا بیچ رہا ہے نا، اور وہ قرآن کے کہنے پر جاتے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے نا؟ یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ یا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب عمرہ کی جو نا حکومت آ گئی، خلفاء راشدین کے بعد ایسے لوگ اقتدار میں آ گئے نا، ایسے لوگ اقتدار میں آ گئے کہ وہ اس طرح کے سوچ کو پسند نہیں کرتے تھے، یا ان میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے، تو انہوں نے جو ہے نا یہ فلسفہ گڑا ہوا۔ خدا کے بندے ابو صدیق صاحب نے کیا کردار ادا کیا؟ سارا کچھ دیا نہیں دیا؟ تو وہ قرآن کے خلاف تھا۔ خود حضرت عمر فاروق نے آدھا دیا نہیں دیا؟ تو وہ قرآن کے خلاف تھا۔ حضرت عثمان نے ایک تائید دیا، قرآن کے خلاف تھا۔ اور حضرت علی صاحب کی سخاوت تو سب کے سامنے مشہور ہے نا، تو یہ خلاف قرآن تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں یہ عمرہ نے گڑی ہوئی ہے نا، کہ وہ ایک سوشلسٹ تھے، وہ ایک کمیونسٹ تھے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، ایسا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا آیات کرسی، اس کے بعد آیات کرسی نا، کہ ایک دفعہ اللہ کو تو آپ سمجھے نا، بے شک اس کی ذات کی ماہیت کو آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ کی رضا کو تو آپ سمجھتے ہیں نا۔ جی بولے۔ اس لیے اس پہ کرسی کا ذکر ہے، اس پر بھی بات کریں گے، ہاں اسی پر بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اس کرسی کو جو ہے نا ذرا ہائی لائٹ کریں گے۔ نمبر 1، اللہ لا الہ الا ہوا، یہ اللہ جو تم سے جان اور مال کی قربانی مانگ رہا ہے، اللہ جس کا تم نے ہر ایک کو جو ہے نا اس کا وزیر تم نے بنایا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ تو دیکھیں آپ کا اللہ کے بارے میں کنسپٹ کیا ہے؟ کیا اللہ ایک بت ہے؟ کیا اللہ ایک بادشاہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے؟ وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ جتنے آلے ہم نے بنا سارے مصنوعی، سارے بوگس۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی پناہ دہندہ ہے، وہی دستگیر ہے، وہی داتا ہے، اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ وہی سارے درمانوں کا درمان ہے، سب اس کا محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایسا تو نہیں، وہ الہ ہے، لا الہ، کوئی پناہ دہندہ نہیں کہ قیامت کے دن پھر تم کو پناہ دے، تم کو دوزخ سے بچائے۔ کسی کے ہاتھ میں جنت کی چابی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بے شک وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، وہ تمہارے مشکلات کو پھر اس کی دستگیری نہیں کرے گا۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ وہ داتا ہے نا تو اس دن مجھے سارا کچھ دے گا، وہ مشکل کشا ہے، میرے سارے مشکلات کا حل کرے گا، وہ دستگیر ہے میری جو ہے نا ہاتھ کو پکڑے گا۔ یہ دستگیر، یہ داتا، یہ مشکل کشا، یہ پناہ دہندہ، یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ بس ہمارے لیے دستگیر کافی ہے، ہم ادھر جب مریں گے نا تو ہم ایک دستگیر کو جانیں گے، ہم اس کو ادھر یاد کریں گے تو وہ جو ہے نا ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ وہ انتہائی محترم ہے،
لیکن دستگیر کون ہے؟ اللہ ہے. لا الہ الا ہوا الحی القیوم. باقی سب کو فنا ہے نا. سب فانی تھے، ان کو زندگی ملی، ان سے زندگی لی گئی، سب کو فنا. تو ایک فانی ذات ہے نا، ایک فانی ذات وہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، آپ کو کیسے بچا سکتا؟ اب مجھے بتائیں. جس کو خود فنا ہے وہ آپ کو بچا سکتا؟ القیوم ہے نا. اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بل پر قائم ہے، اور ہم سب اللہ کے بل پر قائم. ایک اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بل بوتے پر قائم. باقی کائنات مکمل، کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ کے بل پر قائم، اللہ کے حکم پر قائم. تو جو اللہ کا محتاج ہے وہ آپ کے محتاجی کو کیسا دور کرے گا؟ جو خود اللہ تعالیٰ جو القیوم ہے اسی کی وجہ سے وہ قائم ہے، تو آپ کو کیسا قیام دے گا؟ مجھے بتائیں. لیکن ہمارا عقیدہ کیا کہ نہیں، میں دستگیر کے بل بوتے پر جو ہے نا، میں داتا کے بل بوتے پر، میں مشکل کشا کے خدا کے بندے، وہ خود کس کے بل پر جو ہے نا زندہ ہے، وہ خود کس کے بل پر قائم. ان کو کون کھلا رہا ہے، کون ان کو پلا رہا ہے. اگر یہ پانی نہ ہو نا تو کوئی ادھر جو ہے نا بچ سکتا ہے؟ اگر یہ خوراک کی چیزیں نہ ہو کوئی بچ سکتا ہے؟ پھر فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آپ غلط کہتے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تکاوٹ آتی، تو اس کی تکاوٹ کو ان کے وزرا دور کرتے نہیں. 6 دن اللہ نے کام کیا اور 7ویں دن وہ آرام کرے گا. نہیں، اللہ بادشاہ نہیں ہے. اللہ ہمیشہ قائم اور دائم اپنی صفات کے ساتھ. اس کو اونگ نہیں آتا کہ بس ایسا ہو گیا تو کائنات میں کوئی چیز آ گئی. نہ اس کو اونگ اور نہ نیند ہے نا، اس کو نہیں آتی، ہمیشہ بیدار. اور ہم لوگوں کو یہ کیسا مشکل کشا ہے جو رات 8 بجے وہ سوتا ہے، جب وہ سوتا ہے تو آپ کو سنتا ہے وہ؟ جی یہ صرف یعنی وہ اونگ کم درجے میں بھی نہیں ہے، کم درجے میں ایسا جھٹکا جو ہے نا ایسا بھی نہیں ہے، کم درجے کا نیند، کم درجے کا. ایک وہ گہری نیند، ایک بیداری کی حالت میں جو نا کبھی کبھی جو ہے نا. تو جس کو تم نے اتنا بڑا سمجھا ہے وہ 8 گھنٹے سوتا نہیں، 6 گھنٹے سوتا نہیں سوتا. یہ نیند کیوں اس کو آتی؟ وہ تکتا ہے، جو تکتا ہے وہ مشکل کشا بن سکتا ہے نا، وہ دستگیر بن سکتا ہے، وہ داتا بن سکتا ہے. رات کو آپ کو ایک مسئلہ ہوا، وہ سویا ہوا ہے، تو آپ کی کیسے دستگیری کرے گا؟ یہ تو صرف اللہ ہے جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں آتی، ہمیشہ وہ بیدار ہے. تو اسی سے جو ہے نا مانگو، وہی الہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی دستگیر ہے. لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، سب کا مالک کون ہے؟ اور ہم کیا جانتے کہ نہیں وہ فلان مالک ہے، وہ سورج کو نیچے کرتا ہے، سورج کو اوپر کرتا ہے نا، وہ گرمی کو لاتا ہے، گرمی کو لے جاتا ہے، اولاد دیتا ہے، اولاد چھینتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ رکھتا ہے. اب بولتے نہیں بت کوئی عقیدہ ہے؟ آسمانوں پر حکمرانی تمام کائنات میں ہے نا، جو قوانین فطرت کے ہے نا وہ کس کے تابع ہے؟ میرے تابع. یہ جو کائنات میں 4 بڑی فورسز ہے، قوتیں ہیں، اس کو میں نے بنایا. ہاں بتائیں. اچھا یہ میرے حکم پر چلتے، یہ سورج میرے حکم پر جو ہے نا طلوع ہوتا، یا آپ کے حکم پر یہ غروب ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں کائنات کے ایک چیز پر ہمارا زور ہے؟ کائنات کی کسی چیز کو ہم نے پیدا کیا؟ تو کائنات کی ہر چیز، ایک ایک ذرہ، اس کا مالک کون ہے؟ اس پر حاکم کون ہے؟ خالق بھی اللہ ہے نا. تو ہم اس کی ذات صفات میں کیوں شریک کرتے ہیں لوگوں کو؟ وما فی الارض، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. من ذا الذی یشفع عنده، پھر کون ہے جو شفاعت کرے ہے نا. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، عند اس کے ہاں، الا باذنہ، اس کے قانون کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر. میں جو بھی سفارش کرے گا تو اللہ کے حکم پر کرے گا نا. تو کیا ایک ایسا آدمی
ہے نا. جس کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کا حکم نہ دے کوئی کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں کر سکتا نا. تو لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی بس وہ شفاعت کرے گا ہر ایک کے لیے کرے گا. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے اذن کے بغیر. اور آپ نے سورہ طٰہٰ میں پڑھا نا اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے جو صحیح سفارش ہو نا اس کے لیے جو صحیح ہو. یہ ذرا قرآن مجید میں پھر آپ دیکھیں نا ہم نے تو اللہ کے اذن کو بھی نہیں جانا آج تک. آپ اب سے پوچھیں اللہ کا اذن کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں ہے آیت کرسی کو تو سب پڑھتے ہیں نا. شفاعت کا عقیدہ بھی ہے نا لیکن شفاعت کا عقیدہ مشروط ہے یا غیر مشروط؟ اگر مشروط ہے تو شرط کیا ہے؟ اللہ کا اذن. اللہ کا اذن کیا ہے؟ اللہ کی اجازت، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کیا ہے؟ فرعون کی سفارش کو اللہ مانے گا؟ اور جو فرعون کی طرح ہے ان کی مانے گا اللہ تعالیٰ؟ ایک آدمی ہم پر فرعونیت کرے، ہم پر قارونیت کرے، اللہ کے بندوں پر حامانیت کرے اور دوسرا اس کے لیے سفارش کرے، ہے نا؟ کیا کر لے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہیروئن بیچتا تو وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے. اگر میں اٹھوں ایک عالم میں بولوں یا اللہ اس نے مسجد بنایا تھا میرے لیے اور یہ منتھلی مجھے 15,000 روپے بھی دیتا تھا، ہے نا؟ 15,000 اور مسجد میں جو ہے بجلی کا بل بھی دیتا تھا اور میں نے ادھر ایک مدرسہ بھی بنایا تھا اس مدرسے میں بھی 30,000 روپے دیتا تھا اور ایک خانقاہ بھی یہ چلا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا بولے گا؟ آپ ذرا بتائیں اس سفارش کو مانے گا اللہ تعالیٰ؟ وہ مجھے بولے گا یار آپ بول کیا رہے، آپ سفارش کس کا کر رہے؟ وہ جو میرے بندوں کو مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، ان کے گھروں کو اجاڑا تھا، اس کے خاندان کو برباد کیا تھا، ماں رول رہی تھی، باپ رولا ہوا تھا، بچے سارے، اور تم ادھر آ کر بزرگ بنی اس کی سفارش کرتے؟ تو پہلے ایک دفعہ تم جاؤ نا. کدھر؟ نا پہلے تم جاؤ، اس لیے کہ تم نے دین کو سیکھا نہیں ہے، تم نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے نا. تم اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھتے ہو، تم کو اللہ کا اذن کا معلوم نہیں ہے. تم کیسے عالم ہو کہ تم کو اللہ کا اذن کا معلوم نہیں، اللہ کی مشیت کا معلوم نہیں؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ شفاعت کس کی ہوگی، کس کے لیے ہوگی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. میں جس کی سفارش کر رہا ہوں اس کے بارے مجھے علم ہے، مجھے علم ہے کہ وہ آگے کیا کر رہا ہے. یہ علم کس کو ہے؟ ایک اللہ کو ہے. جب ہمیں علم ہی کسی کی نہیں میں اس کی سفارش کیسا کر سکتا ہوں؟ آپ میری زندگی پر پورا واقف ہے. بے شک میں ادھر قرآن آپ کو پڑھا رہا ہوں، میرا رویہ اپنے گھر میں کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیا ہے، میں حلال کھاتا ہوں حرام کھاتا ہوں، آپ کو معلوم ہے تو آپ میری سفارش کر سکتے. اس کے لیے تو علم درکار ہے. اور علم کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو بغیر علم کا کوئی، اب ذرا اندازہ کریں وہ جس کو تم نے سفارشی بنائے وہ آج زندہ ہے تو اس کو آپ کے بارے میں معلوم ہے. جس کو آپ نے داتا بنایا، جس کو آپ نے غوث بنایا، جس کو آپ نے مشکل کشا بنایا، بڑا عالم، بڑا امام، بڑا مجاہد، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو علم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کی سفارش کیسے وہ کرے گا جس کے پاس علم نہیں؟ اللہ تو اس کو کہے گا نا کہ آپ کو علم ہے. آپ بولیں گے نہیں تو جب علم ہی نہیں آپ کیسے سفارش کرتے؟ سفارش تو ایک شہادت ہے نا جی، ایک گواہی ہے کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے. تو گواہی کس کی چلے گی؟ جو اس چیز کو جانتا ہو نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. اور باقی جتنے بھی ہیں نا وہ اللہ کے علم کو پہنچ نہیں سکتے، اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. کل انشاءاللہ ادھر ہی سے پڑھیں گے، پھر آیات کرسی پر بھی پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.